بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ نعم اور بلا کے درمیان فرق کو سمجھیں گے کہ کب ہم نعم کہیں گے اور کب ہم بلا کہیں گے۔ نعم بغیر نفی کے سوال کے جواب میں آتا ہے، یعنی ایسا جملہ استفہامیہ جو مثبتہ ہو، منفیہ نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے اس آیت میں دیکھا ہوگا کہ نعم جو استعمال ہوا ہے وہ بغیر نفی کے سوال کے جواب میں آیا ہے۔ آئیے اب اس آیت کی ترکیب کو جان لیتے ہیں۔ فا حرف استئناف ہے، ہل حرف استفہام ہے، وجدتم فعل بفاعل، ما اسم موصول بمعنی الذی، وعد ربکم فعل فاعل مفعول، وعدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی اول، حقا مفعول بھی ثانی ہیں۔ وجدتم فعل کے لیے، وجدتم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملے فعلیہ مثبتہ استفہامیہ ہوا۔ جہاں تک بلا کا تعلق ہے، یہ نفی کے سوال کے جواب میں آتا ہے، یعنی ایسا جملہ استفہامیہ جو منفیہ ہو، مثبتہ نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے اس آیت میں دیکھا ہوگا کہ بلا جو استعمال ہوا ہے وہ نفی کے سوال کے جواب میں آیا ہے، یعنی ایسا جملہ استفہامیہ جو منفیہ ہے، مثبتہ نہیں۔ آئیے اس آیت کی ترکیب کو جان لیتے ہیں۔ حمزہ حرف استفہام ہے، لست فعل ناقص ہے، تو اس کا اسم ہے، بربکم با حرف جر زائد ہے، لیسا کی خبر پر آنے کی وجہ سے لفظاً یہ حرف جر زائد عمل کرے گا، محلاً نہیں، اور اس کو کسی کا متعلق بھی نہیں بنائیں گے جملے میں۔ ربکم مضاف مضاف لے مل کر لیسا کی خبر، لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے فعلیہ ناقصہ استفہامیہ منفیہ ہوا۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔